بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اس مہینے میں مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے مومنوں کے دلوں کو سکون بخشنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، پروردگار ہمارے لیے اپنے بہشت کے دروازوں کو کھول دے، اور ہم نے اپنے پروردگار سے چاہا کہ جہنم کے دروازوں کو ہمارے پر بند کر دے۔ لیکن یہ صرف ایک دعا نہیں ہے کہ ہم دعا کریں تو دعا کے ذریعے سے بہشت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور جہنم کے دروازے ہمارے پر بند ہو جائیں گے، بلکہ علماء نے بیان کیا کہ آپ کا عمل ہے جو عمل جنت کی طرف لے کے جائے گا یا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اب ایک ایسی منزل پر کہ جہاں پر آج ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں شب قدر کے لیے، اور ہم اس میں جائیں گے اور اپنے پروردگار سے دعا کریں گے۔ یہ نزول برکت ہے، یہاں پر قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ ایسی شب میں اگر ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار بہشت کے دروازوں کو کھول دے، تو یقیناً یہ دعا مستجاب ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پروردگار نے کہا ہے کہ اس شب میں تم آؤ گے اور جو مجھ سے طلب کرو گے میں اس کو قبول کرنے والا ہوں، یہاں پر ہمارا عمل بہت اہم ہے۔ فرض کریں کہ ہمیں ایک بڑی ایک افطار میں ہمیں دعوت دی اور کسی شہر کے معتبر شخصیت نے ہمیں بلایا اور کہا کہ یہ مثلا آپ کا انویٹیشن مثلا لیٹر ہے یا کارڈ ہے، اس کو آپ کو لے کے آنا ہے، یہ آپ کا پاس ہے، اور ہم وہ نہیں لے کے گئے، تو ہمیں اگر ہوٹل کے دروازے پر سیکورٹی گارڈ نے روک لیا تو ہم اس سے لڑنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو پاس تھا وہ ہم نہیں لے کے آئے، جو ہمارے پاس کارڈ تھا وہ نہیں لے کے آئے۔ یا مثال کے طور پر کوئی اینول فنکشن ہے کسی اسکول میں یا کسی کالج میں، وہاں پر آپ کو سب لوگ جو وہاں پر کھڑے ہیں، گارڈ مثلا ممکن ہے آپ کو جانتا ہو، لیکن جاننے کے بعد روزمرہ آپ کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے، آپ کو نہیں جانے دے گا، آپ کے ساتھ میں جو افراد ہیں ان کو نہیں جانے دے گا۔ تو اتنا اہم ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے افراد مثلا جاب پہ جاتے ہیں، جو ہمارے دوست و احباب، وہ اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اپنا کارڈ بھول جاتے ہیں، اور آج ڈیجیٹل دنیا ہے، اس میں انہوں نے اگر کارڈ اپنا لگایا نہیں تو دروازہ کھلے گا ہی نہیں، اور جب تک وہ لگائیں گے نہیں تو دروازہ نہیں کھلے گا، آٹومیٹک ہے، اس میں اب کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، وہاں پہ کوئی گارڈ وارڈ بھی نہیں کھڑا ہوا ہے، صرف اب ایک دروازہ ہے جس کو آپ کو کارڈ لگانا ہے تو کھلے گا۔ اور اگر ہم بھول گئے تو بھولنے کی سزا یہ ہے کہ آپ کو واپس اپنے گھر پر آنا ہے، آفس میں آپ کو انٹری نہیں ہے۔ تو یہ ایک دنیا کے قوانین ہے کہ جہاں پر اگر ایک انسان کارڈ بھول جاتا ہے تو وہ ایک جو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایک سیکیورٹی ہے، جہاں پر حفاظتی انتظامات ہیں، جہاں پر دنیا کے لیے کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسی جگہ ہمیں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور یہ دنیا اس دنیا کے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں کارڈ دیا گیا، اب ہم نے وہ کارڈ یا تو اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم نے کچھ ایسا کیا کہ وہ کارڈ خراب ہو گیا، یا وہ پاس جو ہمیں ملنا چاہیے تھا ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے، اور بہشت میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں روک لیا گیا، تو ظاہر ہے کہ اب یہاں پر ملامت ہمیں صرف اپنے اوپر ہوگی، اس لیے کہ بہشت میں اندر جانے کے لیے جس طرح اس دنیا میں اندر جانے کے لیے، اس دنیا کے بعض آفیسوں میں اندر جانے کے لیے، آفیسز میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسپیشل پاس ہو، اسی طریقے سے بہشت میں جانے کے لیے ضروری ہے اسپیشل لوگ ہی بہشت میں جائیں گے، ان اسپیشل افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کے آئیں۔ ان میں جو چیز ان کے لیے ضروری ہے، علماء نے بیان کیا کہ اعمال صالحہ ہیں، انسان اپنے ساتھ قرآن لے کے جائے، انسان اپنے ساتھ تلاوت قرآن لے کے جائے، اپنے ساتھ اعمال صالحہ لے کے جائے، دعائیں لے کے جائے، یہ ساری وہ چیزیں بنیں گی۔ کل ملا کے اگر کہا جائے تو انسان کے وجود کے اندر اگر تقویٰ ہے تو انسان کو جانے دیا جائے گا، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو انسان کو روک لیا جائے گا۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ مفہوم ہمارے لیے واضح ہو رہا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ جنت کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب ہم وہ ساری چیزیں لے کے جائیں گے جو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اس لیے کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اگر جہنم کے راستے کی طرف چل رہے ہیں تو کبھی بھی جنت کی طرف نہیں پہنچ سکتے، ہاں اسی وقت پہنچیں گے جب ہم نے اپنے آپ کو واپس جہنم کے راستے سے روکا ہو توبہ کے ذریعے سے، اور جنت کے راستے پر چلے ہوں اپنے لیے تمام تر وہ انتظامات کر کے جو جنت میں جانے کا سبب ہیں۔
ہم نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال اگر انجام دیے ہیں تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے. اب علماء نے اس سلسلے سے بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں کہ جن کے سبب ہم بہشت میں داخل ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک چیز تلاوت قرآن کریم ہے. آج ہم شم اعمال کریں گے. اس شم قرآن نازل ہوا, بیان کیا گیا ہے, حدیث میں ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو یہود و نصارہ کی طرح ایسی صورت میں نہ لے کے آؤ کہ گویا قبرستان ہیں, کہ جہاں پر وہ صرف عبادت کے لیے اپنے کلیساؤں میں, اپنے چرچوں میں آتے ہیں اور ان کے گھروں میں بالکل قبرستان کا جیسا سناٹا چھایا رہتا ہے. تمہارے گھر ایسے نہیں ہونا چاہیے. تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے. نوّروا بیوتکم, اپنے گھروں کو تم نورانی کرو تلاوت قرآن کریم سے. اور یہ تلاوت قرآن کریم اتنا ہی اہم ہے کہ بستر علالت پر ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جن کا فرق شگافتہ ہے اور سر سے خون نکل چکا ہے, زخم گہرا ہے, ایسی منزل پر جہاں آپ نے مختلف وصیتیں کی ہیں, جن میں سے ایک وصیت جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی کہ تقوی الہی اختیار کرو, اسی کے ساتھ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن, قرآن کے اوپر توجہ کرو, قرآن کے اوپر توجہ کرو, اس لیے کہ قرآن تمہاری زندگی میں بہت اہم ہے. اگر ہم نے اس پیغام کو لیا اور امام علی علیہ السلام نے جس سمت میں ہمیں متوجہ کیا ہے اس سمت میں ہم گئے تو یقیناً ہمارے پاس وہ اسپیشل پاس ہوگا کہ ہم بہشت میں داخل ہو سکیں. اور اگر ہم نے قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کے دروس کو اپنی زندگی میں نہیں عملی کیا تو اس وقت ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا, کہ گویا ہم اپنے ساتھ وہ کارڈ, وہ اسپیشل پاس نہیں لا سکے ہیں جو ہماری بہشت میں انٹری کا سبب ہو. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری اس مہینے میں کہ جہاں پر برکتوں کا نزول ہے اور ان خاص ایام میں جو لیالی قدر سے منسوب ہے, پروردگار توفیق بندگی دے اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم یہ دعا کر سکیں کہ پروردگار اپنے بہشت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو ہمارے لیے بند کر دے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.